ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اگر یہ ہم آگے جا کے فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اگر ہم یہ پہاڑوں پہ نازل کر دیتے پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن مصطفیٰ کے سینے پہ اتارا، جبریل لے کے آئے، اس کی زبر بھی سچی، زیر بھی سچی، آیت بھی سچی، سورہ بھی سچی. تو اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. سبحان اللہ. مرحبا. ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. فرمایا محمد اللہ کے رسول ہے. اس میں کس کو شک ہے؟ بے شک. جو شک کرے وہ کون ہے؟ کافر. جس طرح اس میں شک کرنا ایمان سے نکل جاتا ہے بندہ، اگلے الفاظ پہ بھی غور کرنا والذین معہ اشداء علی الکفار، جو محمد کے ساتھ والے ہیں، جو ان کے ارد گرد رہتے ہیں، جو ان کے ارد گرد رہتے ہیں. فرمایا اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، وہ ہلکا ہے یار. وہ آپس میں بڑے نرم ہیں. رحماء رحیم کی جمع ہے، اور رحیم باب فعیل سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، ایسا بندہ یا ایسی ذات جس کے اندر صفت رحم جو ہے وہ ختم نہ ہو اور لمبی مدت تک جس کے اندر رحم پایا جائے. تو اللہ فرماتا ہے رحماء بینہم، ان کے آپس میں نرمیاں ختم ہونے والی نہیں ہے. نہیں ہے. یہ نہیں کہ حضور آنکھ بند کر جائیں اور یہ مرتد ہو جائیں. نہیں ہو سکتا. اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، اور بھلا بتاؤں کتنے نرم ہیں؟ کتنے نرم ہیں؟ اتنے نرم ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جانشین مصطفیٰ کی صاحبزادی سیدہ نجیرہ منورہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ یہ دلہن بنی اور تاجدار مدینہ دلہا بنے. یہ پہلا رشتہ تھا خاندان نبوت میں. صدیق اکبر کی بیٹی اور میرے آقا دلہا. تو رب نے کیا فرمایا کہ عائشہ تمام مومنوں کی بولیے نا، تمام مومنوں کی. اور یہ رجسٹرڈ قرآن میں ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ ہم کی ضمیر مومنین کی طرف لوٹ رہی ہے. یہ مومنین ہی کی ماں ہے. کن کی ماں ہے؟ مومنین کی. تو اب وہ خود غور کرے جو ان کو ماں نہیں سمجھتا. قرآن کافروں کی ماں تو نہیں کہتا، قرآن کن کی ماں کہتا ہے؟ بولیے قرآن کن کی ماں کہتا ہے؟ سبحان اللہ. مفتی صاحب مرحبا. اب دوسرا رحماء بینہم، ذل جاہ و جلال محمد غیظ المنافقین عمر ابن خطاب کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ نجیرہ منورہ حضرت حفصہ یہ دلہن بنی اور دولہا بنا حسین کا نانا محمد رسول اللہ. رشتے ہو گئے دو. رحماء بینہم. سبحان اللہ. دشمنوں کو بھی رشتہ دیتا ہے یا دشمنوں سے رشتہ لیتا ہے؟ دو بیٹیاں میرے آقا کی یکے بعد دے دیگر جامع القرآن حضرت عثمان بن عفان
کہ نکاح میں آئی میرے آقا نے خود نکاح کروایا, حضرت رقیہ کا نکاح پڑھایا. جب یہ وفات پا گئیں تو حضرت ام کلثوم کا نکاح کیا حضرت عثمان غنی سے. جب ان کا انتقال ہوا تو فرمایا اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو عثمان کے نکاح میں دے دیتا. کتنے رشتے ہو گئے؟ 4. 2 حضور کی ازواج بنی اور 2 حضور کی بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں آئیں. بے شک. تو چوتھی صاحبزادی سیدہ نیرہ منورہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا جو دلہن بنی, مولا علی دلہا بنا بولیے نا, دلہا بنے. رحماؤ بینہم. اگلی بات سنیے گا. 5واں رشتہ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن کی بیٹی حضرت حفصہ جو دلہن بنی اور دولہا بنا مولا علی کا بیٹا امام حسن. دولہا علی کے گھر کا ہے, دلہن صدیق کے اکبر کے رشتے ہو گئے 5. چھٹا رشتہ حضرت عثمان غنی کی بیٹی حضرت عائشہ بنت عثمان یہ دلہن بنی اور دولہا بنے مولا علی کے بیٹے امام حسن. حسن علی کے گھر کا, عائشہ عثمان کے گھر کی. اللہ نے ان کا رشتہ کروایا. یہ چھٹا رشتہ. امام حسن دولہا بنے, حضرت عائشہ بنت عثمان دلہن بنی. تو جب ہمیں حسن کا انتقال ہو گیا, شہادت ہو گئی, حضرت سیدہ عائشہ بنت عثمان بیوہ ہو گئی. عدت گزارنے کے بعد حضرت عائشہ بنت عثمان یہ دلہن بنی اور مولا علی کا دوسرا بیٹا امام کربلا حسین ابن علی رحماؤ بینہم. یہ آپس میں بڑے نرم ہیں, یہ آپس میں بڑے. کتنے رشتے ہو گئے؟ 8واں رشتہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کے بیٹے امام حسن کی شہزادی حضرت ام الحسن یہ بنی دلہن اور دولہا بنا ابو بکر صدیق کی بیٹی اسماء کا بیٹا عبداللہ بن زبیر. دلہا صدیق اکبر کے گھر کا ہے, دلہن مولا علی کے گھر کا. رشتے ہو گئے 8. 9واں رشتہ خاندان نبوت کا اصحاب محمد کے ساتھ. 9واں رشتہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الصغریٰ جن کو حضرت بی بی صغریٰ کہتے ہیں. حضرت بی بی صغریٰ کہتے ہیں. یہ بہو تھی حضرت امام حسن المجتبی اپنے تایا کی, اور ان کے بیٹے امام حسن مسنہ بنت حسن کی یہ بیوی تھی. اور جب حسن مسنہ کی وفات ہو گئی, یہ عدت میں بیٹھی, عدت پوری ہوئی گھر میں, تو پھر یہ بنی دلہن. یہ بنی. اور یہ میسج بھی ہے سب کو, اگر کوئی بیوہ ہو جائے, بیوہ آگے نکاح کرنا چاہے تو اسے آر نہ دلایا کرو, اسے شرم نہ دلایا کرو. حضرت بی بی صغریٰ بنی دلہن. دولہا کون بنا؟ حضرت عثمان غنی کے بیٹے عمر کا بیٹا عبداللہ حضرت عثمان غنی کا پوتا. یہ دلہا بنا مولا علی کی پوتی. کتنے رشتے ہو گئے؟ 9. اب 10واں رشتہ. 10واں رشتہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سکینہ
بنت حسین میرے امام علی مقام امام حسین کی شہزادی حضرت سیدہ سکینہ بنی دلہن اور دولہا بنا حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی اسماء کا بیٹا مصعب بن زبیر. حضرت مصعب بن زبیر یہ نواسہ ہے صدیق اکبر کا, پوتی ہے مولا علی کی. اور رشتے ہو گئے 10 رشتے. رحماؤ بینہم. اور 11واں رشتہ مرحبا. واہ واہ 11واں رشتہ واہ واہ واہ. حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد کے بیٹے قاسم کی بیٹی حضرت ام فروا. یہ بنی دلہن, یہ بنی دلہن. اور مولا علی کے بیٹے امام کربلا حسین کا بیٹا زین العابدین, اور زین العابدین کا بیٹا امام محمد باقر. امام باقر بنا دولہا, ام فروا بنی دلہن. دلہن صدیق اکبر کی پوتی ہے, دولہا مولا علی کا کون کہتا ہے کہ ہم تم میں لڑائی ہو؟ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں لڑائی ہوگی؟ یہ خبر کسی دشمن نے اڑائی ہے. حضرت ام فروا کیا بنی؟ دلہن. حضرت امام باقر کیا بنے؟ دلہا. شادی ہو گئی, نکاح ہو گیا, تو جو بیٹا پیدا ہوا میں ادھر لے کے آنا چاہتا تھا. جو بیٹا پیدا ہوا اس بیٹے کو دنیا امام جعفر صادق لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. یہ 11واں رشتہ ہے. اگر وقت اجازت دیتا میں 19 رشتے بیان کرتا, پھر کبھی صحیح انشاءاللہ. کتنے ہو گئے؟ 11واں. تو حضرت امام جعفر صادق کا داد کا خاندان مولا علی کا ہے, نان کا خاندان سیدنا صدیق اکبر کا ہے. اس لیے امام جعفر صادق نے کہا, فرمایا کہ ابو بکر صدیق کو جدی, ابو بکر میرا نانا ہے. حال یصب احد اباہ, کوئی اپنے نانے کو بھی گالی نکالتا ہے. ابو بکر گلی گلی نگر نگر, ابو بکر گلی گلی نگر نگر, ابو بکر چمن چمن گلی 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 نگر نگر, ابو بکر ہر شہر نبی. ابو بکر میرا نانا, کوئی اپنے نانے کو بھی گالی دیتا ہے. اور اگلی بات امام جعفر صادق کی سنیے, کتاب ان کی ہے, ہماری نہیں ہے, کتاب ان کی ہے. فرمایا حضرت امام جعفر صادق نے کہ لا قدمنی الا اقدمہ, مجھے رب شان نہ دے, عزت نہ دے, عظمت نہ دے اگر میں ابو بکر کی عظمت کو تسلیم نہ کروں. خدا نے انہیں عظمتیں دی, خدا نے انہیں عظمتیں دی, خدا نے انہیں رفعتیں دی, خدا نے انہیں عزتیں دی کہ ان کی درسگاہ سے پڑھنے والا ایک امت کا امام اعظم ابو حنیفہ بنا, تو دوسرا بایزید بسطامی بنا, تو تیسرا سائنسدان جابر بن حیان بنا. تو اللہ نے انہیں عزتیں دی کہ 4 اکناف عالم کے اندر آج امام جعفر صادق صادق صادق. مرحبا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ قرآن اللہ اللہ. اگلی بات, میرے آقا کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہے تھے, میں جلدی جلدی حدیث پاک پڑھ دیتا ہوں. فرمایا انی تارک فیکم ثقلین ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی احدهما اعظم من الاخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتی اہل بیتی ولن يتفرق حتى يرد علی الحوض.
مرحبا میرے حضور نے فرمایا میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتنی چیزیں؟ دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی. ان دونوں کو تھامے رکھنا, ان دونوں کو ہی پکڑے رکھنا. اگر تم نے ان دونوں کو پکڑے رکھا تو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تم گمراہ نہیں ہو سکو. لیکن اگر ایک کو پکڑا اور دوسرے کو چھوڑ دیا پھر مصطفیٰ کی گارنٹی نہیں ہے, پھر حضور کی گارنٹی نہیں ہے. ان دونوں کو تھامے رکھنا, ان دونوں کو پکڑے رکھنا. ایک ہے اللہ کی کتاب, کتاب اللہ حبل ممدود من السماء. ایک اللہ کی کتاب کو تھامے رکھنا, جو قرآن نے کہا سر تسلیم خم کر دینا, جو قرآن نے کہا دلو جان سے تسلیم کرنا, اور جو میری اہل بیت نے کہا اس کو بھی دلو جان سے. تو قرآن نے کیا کہا؟ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. کہ وہ جو پہلے میرے مصطفیٰ پہ ایمان لائے, وہ جو پہلے میرے حضور پر میرے مصطفیٰ پر ایمان لائے, وہ مہاجر ہوں یا انصار ہوں یا ان کے بعد والے, فرمایا یہ سارے رب سے راضی, رب ان سے راضی. مجھے آپ بتائیں پورا مجمع میں ہیر رانجھا پڑھ رہا ہوں, قرآن کیا پڑھ رہا ہوں؟ قرآن اور حدیث. اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں سنیوں کے پاس شعر و شاعری اور ہیر رانجھا ہے سارا کچھ, وہ بھی ہے, وہ ہے ہمارے پاس, لیکن ہم نے وہ پیچھے رکھا ہوا ہے, وہ پیچھے رکھا ہوا ہے, رکھا ہوا ہے. اور اگلی بات بھی ٹھیک ہے ہم نے رکھا ہوا ہے, لیکن اگر قرآن و سنت پڑھنا شروع کر دیں تو راتیں بیت جائیں ہمارے. مرحبا اہل بیت کو بھی تھامو اور قرآن کیا کہتا ہے کہ جو پہلے ایمان لائے وہ ان سے رب راضی ہے, جو مہاجر ہے ان سے رب راضی ہے, جو انصار ہے ان سے رب راضی ہے, اور جو بعد میں مصطفیٰ کی دید تک کے مومن ہو گئے وہ بھی راضی. اللہ ان سے بھی راضی ہے. اور کیا کیا ہے؟ وعد لہم جنات تجری, ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی, ان کے لیے جنت تیار ہے. کسی کو ڈگری ملے تو نوکری ملتی ہے, یہ پہلی ڈگری تھی جو صحابہ کو مل رہی ہے, اللہ ان سے راضی ہے. یہ پہلی ڈگری. اب ڈگری پہ انعام کیا ملا کہ جنتیں ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اللہ اللہ اللہ. ہماری نوکری ہوتی ہے جی 30 سال کے بعد 25 سال کے بعد یہ ریٹائرڈ, اب پینشن لے, یہی کچھ ہوتا ہے. یا مر گیا تو ختم, قبر میں تو کوئی تنخواہ نہیں پہنچتی. لیکن اب اللہ کی بات سنیے گا, جن کو ڈگری دی ہے نا رضی اللہ عنہم, اللہ راضی ہے ان سے, جنتیں تیار کر رکھی. پروردگار عالم کیا 1 سال کے لیے جنتیں ہیں, کیا 2 سال کے لیے ہے, کیا 5 سال کے لیے ہے, کیا 10 سال کے لیے ہے, کیا یہ 100 سال جنت میں رہیں گے؟ فرمایا نہیں, ہم فیہا خالدون, ہم فیہا خالدون. بلکہ خالدون پہ بات نہیں ختم کی, آگے کہا آبادا, عبدال آباد تک ہمیشہ کے لیے. ابو بکر بھی جنتی ہے, عمر بھی جنتی ہے, عثمان بھی جنتی ہے. بلکہ کون ابو بکر؟ میرے آقا نے فرمایا میری امت میں جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا اس کا نام ابو بکر. گلی گلی نگر نگر ابو بکر, ابو بکر, گلی گلی نگر نگر ابو بکر, ابو بکر, گلی گلی چمن چمن علی 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 علی. اور فرمایا عمر, کون؟ عمر ابن خطاب, کہ میرے آقا جان رحمت علیہ السلام نے فرمایا, اور اس حدیث کو روایت کیا ہے جاننے ولایت ابو الحسن والحسین حیدر کرار شاہ ملتہ شیر جستان علی بن نبی طالب بیان کرتے ہیں, راوی مولا علی ہے, زبان محمد رسول اللہ. آقا نے فرمایا ان عمر ابن الخطاب سراج اہل الجنہ, سراج اہل الجنہ. فرمایا عمر ابن خطاب اہل جنت کا سورج ہے. اہل جنت کا سورج. اور حضرت عثمان غنی کی شان کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے ایک موقع پر غزوہ تبوک کے موقع پر
300 ऊंट बीमा साजो सामान के जब मेरे हुजूर की बारगाह में हदिया किए। कितने ऊंट? 300 और 44,000 दिनार, एक रवायत में 40,000 दिनार हुजूर की बारगाह में फिर ले आए। तो हुजूर ने 2 मरतबा फरमाया मा अला उस्मान मान आमिल आबादा हाज़िही, मा अला उस्मान मा आमिल आबादा हाज़िही। ऐ सहाबा, ग्रोह सहाबा गवाह बन जाओ, आज के बाद उस्मान जो मर्जी करे, जो मर्जी करे, जो मर्जी करे, रब्बे कदीर उस्मान से हिसाब नहीं लेगा। गली नगर नगर गली गली नगर नगर चमन चमन गली गली। और दूसरी चीज हुजूर छोड़ के गए अहले बैत। अहले बैत। इमाम फखरुद्दीन राज़ी अब थक तो अगर थक गए तो मैं खत्म कर दूं। बड़ा मजा आ रहा है, सुबह तक तुलुए फजर जी बड़ा मजा आ रहा है, मजमा ये बड़ा खुशबाश। यौम तबय्यद वजूह अहले सुन्नत वल जमाअह। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं क़यामत के दिन अहले सुन्नत के चेहरे चमकते हैं। नासिर साहब ने अहले सुन्नत के बारे में तो वो डॉक्टर साहब चले गए। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया कि हुजूर सुन्नी कौन है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिनके चेहरे चमकेंगे वो सुन्नी कौन है? इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैहि तआला कौलुल बदी सफ़ा 55 में लिखते हैं कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया अलामतु अहले सुन्नत वल जमाअत कसरतु सलाति अलन नबी। जो कसरत से बार बार हर बार मेरे नाना पे दुरूद और सलाम पड़ेगा वही सुन्नी है। सलाम अलैकुम। वाह वाह। इससे बड़ी सनद है कोई? अल्लाह अकबर। तो मेरे आका ने फरमाया दूसरी चीज कौन सी छोड़ गए? अहले बैत। इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैहि तआला तफसीर कबीर में लिखते हैं मेरे आका ने फरमाया अला व मम माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता शहीदा, अला व मम माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता ताइबा, अला व मम माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता मगफूरा, अला व मम माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता मुमिनन मुस्तक़बल अल ईमान, अला व मम माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता युसफ़ु इला जन्नत कमा तुज़फ़ुल उरूसु इला बैति ज़ौजिहा, अला व मम माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन जअल अल्लाहु क़ब्रहु मज़ारा मलाइकतिर रहमा, अला व मम माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन या बाब फुतिहा लहू मिन क़ब्रिही बाबान इलल जन्नह, अला व मम माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता अला सुन्नति वल जमाअह। मेरे आका ने फरमाया जो मेरी आल की मोहब्बत में मरा वो शहादत की मौत मरे। नारा तकबीर, नारा रिसालत। फरमाया जो मेरे आल की मोहब्बत में मरा। कौन कौन शहीद होना चाहता है? और बिस्तर पे भी मौत आ गई आले नबी की मोहब्बत। मेरे आका ने फरमाया जो मेरे आल की मोहब्बत में मरा वो शहीद मरा, वो तौबा करते हुए मरा, बख्शा हुआ मरा, पक्का मोमिन मरा, पक्का मोमिन मरा। अगली बात मेरे आका ने फरमाया उसकी कब्र में से 2 दरवाजे खोल दिए जाएंगे जन्नत की तरफ। फरमाया उसकी कब्र को अल्लाह फरिश्तों की ज़ियारत गाह बना देता है। और अगली बात फरमाई उसको यूं सजा के दुल्हन बना के दुल्हन की तरह सजाया जाएगा, जन्नत की तरफ भेजा जाएगा जिस तरह दुल्हन को सजा के दूल्हा के घर में भेजा। फरमाया वो अगली बात अला व मम माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता अला सुन्नति वल जमाअह। मेरे आका ने फरमाया वो मजहब अहले सुन्नत पे मरेगा जिसके दिल में मेरी आल की मोहब्बत हो। अब इसका बिलक्स उल्ट भी देख अला व मम माता अला बुग़्ज़ि आले मुहम्मदिन जा यौमल क़ियामत आयसुन मक्तूबन बैन ऐनैहि आयसुन मिन रहमतिल्लाह, अला व मम माता अला बुग़्ज़ि आले मुहम्मदिन माता काफिरा, अला व मम माता अला बुग़्ज़ि आले मुहम्मदिन लम यशम राहियतल जन्नह। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जिसके दिल में मेरी आल की मोहब्बत नहीं होगी, मेरे आल की नफरत होगी, मेरे आल का बुग़्ज़ होगा, मेरे आल की वो तौहीन करता होगा, फरमाया क़यामत के दिन इस हाल में उठेगा कि उसकी पेशानी पे लिखा होगा ये अल्लाह की रहमत से मायूस कर दिया। अल्लाहु अकबर। फरमाया वो काफिर मरेगा। अगली बात की मेरे आका ने वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सके। कौन? आले नबी औलादे अली।
کون آل نبی؟ اولاد علی جن کی فضیلتوں میں حضرت، میں ایک ایک کی فضیلت بتا کے اپنے مضمون کو اختصار کی طرف لے جاتا ہوں. کون مولا علی شیر خدا؟ کون مولا علی شیر خدا؟ ہم صحابہ کو بھی ماننے والے، اہل بیت کو بھی ماننے والے. بولیے نا، اب تو روح کی غذا ہونے والی ہے. من کنت مولا ہو فعلی المولا اللہم والے من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا واخذل من خذلا. پاک نبی نے فرمایا مجمع صحابہ کا ہے، لا ہزاروں کا مجمع. میرے آقا نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. علی مولا، 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 علی مولا. اللہم والے من والا وعاد من عادا. میرے حضور نے دعا مانگی، اے اللہ تو اس کا ولی بن، واہ واہ واہ. تو اس کا ولی بن جو علی کو دوست رکھے. تو اس کا دشمن بن جا جو علی کا دشمن ہو جائے. تو اس کی مدد کرنا جو علی کی مدد کرے. تو اس کی سنگت چھوڑ دینا جو علی کا سنگ چھوڑ جائے. کون مولا علی شیر خدا؟ بڑی توجہ سے بات سنیے گا. میرے آقا کریم جانے جانا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. مرحبا. فمن اراد العلم فلیات من بابها. فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دروازے میں سے ہو کے آیا کرے. اس لیے ہر ولی نے دروازہ علی کو کھٹکھٹایا. ہر ولی نے دروازہ علی کو کھٹکھٹایا. ہر محدث نے دروازہ علی کو کھٹکھٹایا. علی کو کھٹکھٹایا. ہر فقیر نے دروازہ علی کو کھٹکھٹایا. میں اس کی مثال دے دوں. امام بخاری شاگرد ہے امام احمد بن حنبل کا. کس کا؟ احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل کا. امام احمد بن حنبل شاگرد ہے امام شافعی کا. امام شافعی شاگرد ہے امام حسن مصنع اور امام مالک کا. اور جو دونوں شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے. امام اعظم ابو حنیفہ شاگرد ہے حضرت امام جعفر صادق کا. امام جعفر صادق شاگرد ہے امام باقر کا. امام باقر شاگرد ہے امام زین العابدین کا. امام زین العابدین شاگرد ہے امام کرب و بلا امام حسین کا. حسین شاگرد ہے تاجدار ولایت. حسینیت زندہ باد. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، حسینیت زندہ 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 باد. اہل بیت اشارہ سمجھا کرو. ولادت کی دوسری کلی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا. کون سیدہ؟ میرے آقا نے فرمایا ما تردین یا فاطمہ تو انت سیدۃ نساء هذه الامہ. بیٹی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ اللہ نے تجھے میری امت کی عورتوں کی سردار بنا دیا؟ سبحان اللہ. میری امت کی عورتوں کی سردار بنا. اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. جتنی بھی امت نبی کی گزری، انبیاء کی گزری جتنی بھی، ان سب میں افضل کن کو اللہ نے بنایا؟ کس امت کو؟ خیر امت حضور کی امت کو بنایا نا. اس کی ایک مثال ہے، میرے آقا نے فرمایا حرمت الجنت علی الامم حتی تدخلها امتی. جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے اس وقت تک کسی نبی کی امت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ قیامت کے دن اپنی امت کو کس طرح پہچانیں گے؟ اللہ اللہ اللہ. فرمایا ہم غر المحجلین من اثر الوضوء. فرمایا میری امت کا قیامت کے دن چہرہ چمکتا ہوگا، ہاتھ چمکتے ہوں گے، پاؤں چمکتے ہوں گے. فرمایا یہ نشانی کسی امت کی نہیں ہوگی. کیا پہلی امتوں کے اندر ولی نہیں گزرے؟ کتب گزرے ہیں کہ نہیں؟ غوث گزرے ہیں کہ نہیں؟ عالم گزرے کہ نہیں؟ صحابہ بھی ان انبیاء کے تھے کہ نہیں؟ لیکن ان کے چہرے نہیں چمکیں گے. چمکیں گے تو حضور کی امت کے چہرے چمکیں گے. اللہ اکبر. تو حضور کی امت کو ساری امتوں سے افضل بنایا.
تو پھر کہنا پڑے گا کہ حضور کی امت کے مرد پہلی امتوں کے مردوں سے بھی، تو حضور کی امتوں کی عورتیں پہلی امتوں کی عورتوں سے بھی افضل، تو حضور کی امت کی جو عورتیں ہیں ان میں سب کی سرداری سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے ہاں، تو پتہ کیا چلا کوئی امتیں پہلی ہوئی یا حضور کی امت کوئی خاتون پہلے گزری یا بعد میں آئے، ان سب کی سرداری سیدہ خاتون جنت۔ اس لیے علامہ اقبال بولے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، سیزن نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخری، بانوے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادران مرکز پرکار عشق، مادران قافلہ سالار عشق۔ حضرت سیدہ مریم طیبہ طاہرہ کو ایک نسبت ہے کہ وہ اللہ کے نبی عیسیٰ کی ماں ہے، لیکن فاطمہ تجھے تو تین نسبتیں ہیں، تیرا بابا نبیوں کا سردار، تیرا شوہر ولیوں کا سردار، اور تیرا بیٹا حسین عاشقوں کا سردار۔ واہ واہ مفتی صاحب مرحبا۔ اور سیدہ طیبہ طاہرہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان فاطمہ احسنت فرجہا فحرم اللہ ذریتہا علی النار، فرمایا میری بیٹی فاطمہ طیبہ طاہرہ نے اپنی چادر کی، اپنی عصمت کی، اپنے پردے کی، اپنی عزت کی، اپنی حرمت کی اس قدر حفاظت فرمائی کہ فاطمہ کے صدقے اللہ نے آنے والی اولاد فاطمہ پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے، حرام کر دی ہے۔ واہ مرحبا۔ اولاد فاطمہ پر جہنم حرام، جہنم کی آگ حرام، حرام کر دی گئی۔ واہ مرحبا۔ آؤ کون حسن و حسین؟ میرے آقا نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ وہ ہمارے یہاں آتا یا من الدنیا، فرمایا یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، پھولوں کو کوئی مسئلہ نہیں کرتا، پھول ہیں، آپ کے پھولوں کو کوئی مسئلہ تو آپ کا کلیجہ ہل جائے، تو جو حضور کے پھولوں کو مسئلہ۔ میرے آقا نے اگلی بات فرمائی، فرمایا ہما قرۃ عیون اہل سنت، فرمایا یہ دونوں اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین، یا حسین یا حسین، نعرہ لگائے، نعرہ لگائے، آخری ٹھنڈک دل دو چین، یا حسین یا حسین، آخری ٹھنڈک دل دو چین، یا حسین یا حسین، آخری ٹھنڈک دل دو چین، یا حسین یا حسین، آخری ٹھنڈک دل دو چین، یا حسین یا حسین، آخری ٹھنڈک دل دو چین، یا حسین یا حسین، آخری ٹھنڈک دل دو چین، یا حسین یا حسین، آخری ٹھنڈک دل دو چین، یا حسین یا حسین۔ فرمایا میرے آقا نے کلو سبب مناسب ینقطع یوم القیامہ الا ما کان من سبب ونسب، فرمایا قیامت کے دن ساری رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی سوائے میری رشتہ داری، میرے سبب و نسب کے۔ اس کی وضاحت کر دوں، اس علاقہ تلسی پور میں کون کون سی برادری رہتی ہے؟ راجپوت، سلیری، بس، اور پورے علاقہ میں بٹ ہے، کوئی جٹ ہے، کوئی ارائی ہے، آپ قاضی ہیں، آپ کیا ہیں؟ ایک علامہ صاحب ڈوگر بھی تھے، مختلف برادریاں ہیں، یہ آل نبی اولاد علی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کی آپ فرمان سن لیں، فرمایا آج کا بٹ قیامت کے دن بٹ نہیں رہے گا، آج کا رانا قیامت کے دن رانا نہیں رہے گا، آج کا سلیری قیامت کے دن سلیری نہیں رہے گا، آج کا ارائی قیامت کے دن ارائی نہیں ہوگا، آج کا قاضی قیامت کے دن قاضی نہیں ہوگا، لیکن آج جو سید ہے قیامت کے دن بھی سید ہے۔ شان اہل بیت، شان اہل بیت، شان اہل بیت۔
ماشاءاللہ واہ مفتی صاحب اللہ اکبر مرحبا مرحبا وہ اہل سنت کی قسمت میں آیا اہل بیت سے پیار کرنا یہ ہماری قسمت ہے مثلا آج کل بینروں پہ شعر لکھے جاتے ہیں جو بھی مختلف مشہور شعر ہیں شاہ اس حسین بادشاہ اس حسین دین اس حسین دین پناہ اس حسین سرداد نداد دست درد سے یزید حقہ کے بنا لا الہ اس حسین مجھے پورا مجمع بتائے یہ شعر کسی سنی نے لکھا ہے یا کسی اور نے لکھا ہے کیا بات تاجدار ہندوستان والی اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور دوسرا شعر پڑھا جاتا ہے الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برکون ایمہ کو نہیں خاتمہ اگر دعوتم بد کو نہیں برکبول منو دستو دامانے آل رسول یہ شعر سنی کی قسمت میں آیا کہ کسی اور نے لکھا ہے امام اہل سنت چھٹی صدی ہجری کا عالم شرف الدین امام شیخ سعدی اس نے کہا بلغ العلا کمالہ کشفت جاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ واہ 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 کتنے ہو گئے دوسرا بینروں پہ شعر لکھا جاتا ہے ایک اور لی خمسۃ اطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ یہ شعر کس نے لکھا ہے سنی نے لکھا ہے کسی اور نے لکھا ہے امام اہل سنت 13ویں صدی کا مجدد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان کا چشم و چراغ امام شاہ عبدالعزیز محدث ایک اور شعر بینروں پہ آج کل لکھا جاتا ہے قتل حسین اصل میں مر گئی یزید اللہ 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 اسلام زندہ ہوتا ہے اور اس سے پہلے شعر ہے کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد قتل حسین اصل میں مر گئی یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے یار کربلا کے بعد یہ شعر لکھنے والا سنی تھا یا کوئی اور تھا امام تحریک خلافت مولانا محمد علی جوہر اس نے یہ لکھا واہ 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 مرحبا اسیری کی حالت میں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا میں بولی اما محمد علی کی جان بیٹا خلافت دے اور پانچواں شعر وہ بچے بچے کو یاد ہوگا اور پتہ بھی ہوگا کہ کس نے لکھا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت واہ واہ اور اعلیٰ حضرت نے جس تناظر میں یہ شعر لکھا میں آپ کی توجہ اس تناظر کے اسے پس منظر کی طرف لے جاتا ہوں وہ ایک حدیث ہے مرحبا مرحبا وہ کیا ہے ایک مرحبا حدیث پاک ہے حدیث پاک ہے وہ کیا کہ حضرت مولا کائنات شریعت بابر صاحب توجہ کرو ادھر ادھر نہیں بیٹھنا رنگور والے خاصے میری نظر دے بیٹھے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو جنت دیتی تو تانوں بھی میں نال لے کے جانا نمازی کوئی نہیں ہے حضرت انہوں نے میں آکھیا ہے کہ جڑا بے نمازی مرسی مینوں اطلاع نہ دیا جے جنازے دی اس تے اس میرے میرا پیرے پیرا نو منن والے نے آکھیا دفناؤ بھی نہ بے نمازی دو لفظ نکل بے نمازی یزیدی ہے کہ حسینی ہے سارے بول رہے ہیں سارے ایک زبان نال ہکو لفظ بولنا ہے یزیدی کہ حسینی کہ یزیدیت ہے کہ حسینیت ہے بے نمازی ہونا یہ یزیدیت ہے کہ حسینیت ہے تو یزیدیت کی ہے زندہ باد ہے یزیدیت یزیدیت ہم نماز پڑھو گے نا پڑھو گے نا حضرت امام حسین نے ایک پیغام بھی دیتا ہے دیکھے بھی پیغامہ وچوں پیغام سی جان جان اللہ تعالیٰ توانو تاری نسلان بھی نمازی بنا دے
مولا کائنات شر یزا آپ نے فرمایا الحسن واشبہ برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بین الصدر الى الراس والحسین واشبہ برسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ما اسفل من ذالک. فرمایا امام حسن فرمایا حسین سینے سے لے کر پاؤں تک، یہ نانے کی شبیہ. حسن سینے سے لے کر سر تک نانے کی شبیہ، حسین سینے سے لے کر پاؤں تک نانے کی شبیہ. اس لیے جب حضور کا انتقال ہو گیا، حضور کا وصال ہو گیا، صحابہ جب بھی دید مصطفیٰ کے لیے تڑپتے، جب بھی تڑپ اٹھتی کہ ہم اس مخ کی زیارت کریں جس مخ کے بارے میں یہ ہے کہ مخ چاند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لات نورانی ہے، کالی زلفت اخ مستانی ہے، مخبور اخی ہے. سبحان اللہ ما اجملکا ما آسنکا ما اکملکا، کتھے مہرے علی کی تیری سنا مشتاق تکیا. جب کبھی تڑپ اٹھتی تو حسن و حسین کو اکٹھے بٹھا لیتے. حسن پیارے نانا سے ملتے ہیں اوپر سے، حسین ملتے ہیں سینے سے لے کر پاؤں تک، تو جی بھر کے حسن کی گفتگو سنتے، حسن کا لب و لہجہ دیکھتے، حسن کی آنکھوں کے انداز دیکھتے، مصطفیٰ کو یاد کرتے، اور حسین پاک کا چلنا دیکھتے تو مصطفیٰ کو یاد کرتے. ملتے جلتے تھے یہاں تک حدیث ہو گئی، ختم ہو گئی، بات ختم ہے. محدثین نے لکھ دیا لیکن اس کی شرح کس نے کی؟ بریلی کے امام، بریلی کے امام نے. وہ کیسے؟ میں اس کی شرح کی طرف آنا چاہتا ہوں. مثلا یہ میرے پاس ایک کاغذ ہے. پرانے دور میں جب خط لکھا جاتا تھا، خط تو مختلف، آج کل واٹس ایپ پہ مختلف چیزیں، الیکٹرونز، جلدی سے پیغام پہنچ جاتا ہے. پرانا دور کیسے تھا؟ پیغام پہنچانے کا خط کے ذریعے. تو اگر کوئی خاص خفیہ بات راز کی کہنی ہوتی اور ڈر بھی ہو کہ راستے میں وہ خط پکڑا نہ جائے، راز فاش نہ ہو جائے، تو ایک طریقہ ہوتا تھا خطے تو ام. مثلا یہ کاغذ ہے، کاغذ کو درمیان سے پھاڑ لیا جاتا، ایک حرف ادھر لکھتے، ایک حرف ادھر لکھتے، ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر. مثلا سید محمد سجاد شاہ صاحب تو نام لکھا سین یہ دال، کیا بنا؟ سید. میم ہے میم دال، کیا بنا؟ محمد. سین جیم الف دال سجاد. یوں حرفوں سے خط، ایک حرف ادھر ایک ادھر ایک ادھر، آگے جو بھی پیغام میں نے دے دیا. خط کو پھاڑا، پہلا حصہ قاصد کے حوالے کیا کہ سید شہزاد شاہ صاحب کے پاس یہ لے جاؤ. راستے میں وہ قاصد لاکھ مگز ماری کرے، پڑھے، سمجھ آئے گا؟ نہیں آئے گا. اور جب بھیجنے والے کو یقین ہو جائے شاہ جی اور کو خط پہنچ گیا ہے، پھر وہ دوسرا رکا بھی بھیج دے. اب وہ بھی پڑھتا رہے، قاصد پڑھتا رہے، مغز ماری کرتا رہے، سمجھ آئے گا؟ نہیں. لیکن شاہ صاحب کے پاس جب دونوں پہنچیں گے تو سجاد شاہ صاحب پڑھیں گے سین یہ دال سید، میم ہے میم دال محمد، سین جیم الف دال سجاد. آگے جو بھی پیغام لکھا ہے یا بھیجنے والا جانتا ہے یا جس کے پاس گیا وہ جانتا ہے. اللہ اللہ اللہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خطے تو ام. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، حسن ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک. سمجھ نہیں آئی؟ لوگوں نے سمجھا یہ حسن و حسین ہی ہے، فقط ملا کے دیکھا تو شاہ شکلیں نظر آئے. ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک. حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما، نور کا صاف شکل پاک ہے، دونوں کے ملنے سے آیا. خط تام میں لکھا آیا یہ برکہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اگر تو ہے آخری بات جہاں میں ختم کرنا چاہتا ہوں، ہماری لڑائی کا معیار بھی اہل بیت ہے، ہماری صلح کا معیار بھی. جن سے اہل بیت کی لڑائی ہے ہماری، تو جن سے صلح ہے ہاں جی ہماری صلح ہے. جامع ترمذی کی روایت مولا علی نے بیان کیا کہ تاجدار کائنات نے فرمایا انا سلم لمن سالمتم وحلفم لمن حاربتم. اے علی، اے فاطمہ، اے حسن و حسین، جن کی تمہارے ساتھ لڑائی میری
मुस्तफा की भी उनके साथ लड़ाई है, जिनकी तुम्हारे साथ सुलह हो गई, मुस्तफा की भी उनके सुलह हो गई। क्या बात क्या बात। तुम सुनते मुस्तफा की भी उनके साथ सुनाओ। हम लड़ाइयों को नहीं देखे। सन 41 आया, हमने ये देखा हसन बिन अली, हसन बिन अली, हुसैन बिन अली। मेरे मुस्तफा की दोनों तशबीहात, मेरे मुस्तफा की दोनों शबीहात ने हजरत अमीर मुआविया के हाथ में सुलह की है। इन अबनी हाजा सजद अल्लाह अन युस्लिहा बिही बैना फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। फरमाया मेरा ये बेटा हसन सरदार है, ये दो ग्रुपों के दरमियान सुलह करवाएगा। हसन बिन अली ने सुलह की अमीर मुआविया से, हम अहले सुन्नत में भी सुलह की अमीर मुआविया। हर सहाबिए नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिए नबी। चलिए मेरे दोस्तों, बस आखिरी पैगाम देता हूँ। इन दोनों ने जिससे सुलह की हमारी सुलह, तो जिससे लड़ाई की है हसन ने सुलह की हजरत इमाम हसन ने सुलह की हजरत, तो हमारी सुलह हुसैन ने सुलह नहीं की यजीद से, तो हमारी यजीद से लड़ाई है। ये क़यामत तक हम मेयार अहले सुन्नत रखते हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह ताला इस जलसे को अपनी